بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک بڑی خبر کے ساتھ۔ خبر ہے لندن سے اور خبر ہے پنڈی سے۔ پنڈی سے بات گئی اور لندن پہنچی، لندن والوں نے جو جواب دیا خبر وہ ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کے جو ہاتھوں کے اڑے ہوئے طوطے دیکھ کے سمجھ آ رہا تھا کہ گڑبڑ ضرور چل رہی ہے، اور وہ گڑبڑ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ وہ اندرونی کہانی تھی۔ اندرونی کہانی یہ تھی، یعنی اس سائیڈ والی جو اسلام آباد پنڈی گلی، کہ وہ جو ایک پیج پہ تھے وہ اب ایک اپنی کہتے ہیں نا اپنا اپنا سر بچا لو دوستو، وہ والی کنڈیشن کا شکار ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے طوطے اس لیے اڑے ہوئے ہیں، اور خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ طوطے کیوں نہ اڑتے یا کیوں نہیں اڑنے چاہیے تھے، یا طوطوں کو کس طرح بچا کے رکھا جا سکتا تھا۔ اس بحث میں جانے کا میرا خیال ہے نہ وقت ہے اور نہ ہی وقت رہا ہے۔ تو خبر پہ آتے ہیں سیدھا۔ خبر یہ ہے کہ دیکھیں، سیاست میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ رابطے ٹوٹنا یعنی اور پھر بحال ہونا یہ جاری کیونکہ سیاست ایک جاری عمل ہے، اور اس میں وہ کوئی چیز جو ہوتی ہے حتمی نہیں ہوتی، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوتا۔ ڈیڈ لاک میرا خیال ہے ڈیڈ لاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈیڈ لاک جہاں پہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ تباہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر طرح سے۔ اور ڈیڈ لاک شاید جنگوں میں بھی نہیں ہوتا، اور جس جنگ میں ڈیڈ لاک ہو پھر وہ جنگ کا اختتام جو ہے وہ جنگ سے بڑے انتشار پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک سیاسی ڈائلاگ کریٹ ہونے جا رہا ہے، ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا موقف ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اور دونوں بیان بازیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن الٹیمیٹلی یہ بات مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونی ہے۔ دوسری کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ دوسری آپشن جو ہے وہ تباہی والی ہے۔ وہ آپشن کیا ہے کہ جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر نعرے لگاتے پھریں۔ ابھی تو روک رہے ہیں نا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ لوگوں کا سینٹیمنٹ یہ آپ نے دیکھ لیا واقعہ یہ جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا، فیروز والے والا پبلک سینٹیمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے۔ اب کسی کو اس کی خبر نہیں ہے تو پھر یہ قصور کسی اور کا نہیں ہے، یہ قصور انہی کا ہے جن کو اس کی خبر ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے۔ تو ذمہ دار لوگ ہیں اس طرف والے تو، اور اس طرف والے بھی جو ہے، عمران خان صاحب کی میں بات نہیں کر رہا یا ان کے حواریوں کی، میں ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے توقع کرتا ہوں، اور وہ انہوں نے کیا ہے، کئی دفعہ کیا ہے، اب بھی کریں گے۔ تو وہ جو ایک تعطل آ گیا تھا نا، وہ والا تعطل ختم ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ 6 بندوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا کہ پائن بس ساڑی بس ہے، اسی ادھر میاں صاحب والوں ذلیل ہونے ہیں، پارٹی کے اندر سے ذلیل ہوتے ہیں، اور اوپر سے شیخ چیز جیسے جو واجے ہیں وہ آپ وجوانے شروع کر دیتے ہیں، تو ہم پبلک میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ٹرینڈ چل گیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جی کیا نام ہے مرید کے والے رانا تنویر صاحب کو فارغ کریں، اور بڑی ان کو وہ تیم پٹاس ہوئی تھی ان کے خلاف۔ بہرحال تو نواز شریف صاحب کی طرف سے میں نے اشاروں میں بتایا تھا آپ کو کہ یار کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے استعفے چاہیے، وہ بات ڈیڈ لاک یہاں پہ آ گیا کہ پائن میں نہیں مانتا، میں چھوٹی چیز پہ نہیں مان رہا۔ تو وہ اب جو نیا رابطہ ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کوئٹہ میں پوسٹ رہے تھے صاحب، پاکستان کی فوج کے سابق بہت بڑے افسر ہیں، اور ایک پاکستان کی فوج کے ہی سابق افسر ہیں اور لاہور میں کینٹ میں رہتے ہیں، ان کے ذریعے رابطے ہوئے تھے۔ وہ جو ہے نا ایمی بات چلی ہوئی ہے سلیمان شہباز صاحب کی، وہ بھی ہوگی، کیونکہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر کئی طرفہ کئی جگہوں سے رابطے ہوتے ہیں۔ اگرچہ سلیمان شہباز بڑے وہ کایاں آدمی ہیں اور سیاست کو پتہ نہیں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے، لیکن ایک پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور براہ راست چشم و چراغ ہیں اس خاندان کے، اور بزنس مین بڑے وہ جو کہتے ہیں نا ہوشیار چلاک بزنس مین ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے رابطہ کیا ان سے، لیکن اصل رابطہ جو ہے وہ بھائی جان نواز شریف سے ہونا ہے، اور ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور وہ بڑی تعداد میں ہیں لوگ، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ احترام کرتے ہیں۔ نواز شریف احترام کرتے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ماضی کا ایک واقعہ سنایا ہے، بریگیڈیئر نیاز والا، اللہ بخشے بریگیڈیئر نیاز فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو لندن جانے والا معاملہ تھا، سعودی عرب سے نکال کے لندن جانے والا نواز شریف کا، وہ بریگیڈیئر نیاز کی مہربانی تھی نا، پرویز مشرف کو انہوں نے منوایا تھا یا منایا تھا۔
تو اب معاملہ یہ ہے کہ جی کہ رابطے دوبارہ بحال ہوئے. انہوں نے کہ میاں صاحب کو منیمم کوئی گل دسو نا, باٹم لائن جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ یار کہ باٹم لائن کا پتہ چلے گا. تو وہ باٹم لائن جو ہے وہ میاں صاحب نے یہ دی ہے کہ 3 جو لوگ ہیں وہ اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے ان میں سے ایک چلیں پہلے جو ہے وہ گھر چلا جائے. بڑا مشکل کام ہے. اب میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے قائع آدمی ہیں, سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. ان کو اور ویسے بھی ہمارے ایک ایڈیٹر ہوتے تھے روزنامہ جنگ میں, بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا. میں نے ان کی متحدی میں کام کیا ہے, ان کے زیر ادارت روزنامہ جناح میں. عطر مسعود ان کا نام ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یار اسی ایویں نا تجزیہ نگار صرف پولیٹیشین ہی ہوتا ہے. اور یعنی کون سا تجزیہ, حالات کا اور زندگی کا تجزیہ کرنے والا. تو میاں نواز شریف نے ہو سکتا ہے تجزیہ کیا ہو کہ میں جتنا ہارڈ سٹانس لوں گا اتنا کامیاب ہوں گا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ تجزیہ ان کا کامیاب ہو, یہ ان کا اندازہ ٹھیک ثابت ہو جائے, یا ہو سکتا ہے کہ بالکل الٹ پڑ جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے اس طرف اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یار کہ پھر چلو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر انج ہی صحیح آ جاؤ میدان. تو وہ جو آ جاؤ میدان دے وچ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا تو پھر وہ اس دفعہ بڑا خوفناک ہوگا. یہ میاں صاحب کو اندازہ ہونا چاہیے, اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ہونا چاہیے, بلاول بھٹو کو بھی ہونا چاہیے. اور میاں نواز شریف کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک جن کی ایک طوطے میں جان ہوتی ہے, تو میاں نواز شریف کا طوطا تو لاہور میں ہے, آج وہ گلگت میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کون ان کا طوطا, مریم کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ اگر مطلب یہ کہ وہ الٹیمیٹ جو ہے آخری اقدام جو اس طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا تو وہ بڑا خوفناک ہوگا. تو مریم نے تو پھر پھڑ لڑیں گے. تو اس کا بھی اندازہ ہوگا میاں صاحب کو, اسی اتباع کیمی گلاں کر رہے ہیں. تو سارے جو انہوں نے اپنے حساب کتاب لگا کے یہ والی جو 3 لوگوں میں سے ایک استعفیٰ, ان میں سے ایک تو عمران خان صاحب ہیں. پچھلی دفعہ عمران خان صاحب نہیں تھے, یہ ایڈ اپ ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ یہ 2 بڑے استعفے کسی اور کے انہوں نے مانگے ہیں. عمران خان صاحب کا بڑا استعفیٰ نہیں ہے اس میں, لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ تیجا پھر عمران نہ شامل کر لو کہ ان کو مطلب نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے وہ استعفیٰ دیں, یا وہ ان کے خلاف کوئی موومنٹ آ جائے. وہ جو پہلی آپشن تھی شاہد خاقان عباسی کو کہ ان ہاؤس چینج لائیں, 4 مہینے کے اندر اندر آپ نے جو قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی سے مراد ہے کہ جو اصلاح وہ کیا کہتے ہیں جی, تبدیلیاں لانی ہیں, جس کو ریفارمز کہتے ہیں الیکشن کے رولز میں, قوانین میں, کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو کتنا انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, اس کی ساخت کیا ہوگی, اور الیکشنوں میں فوج کا کوئی کردار ہوگا کہ نہیں ہوگا, جوڈیشری کا کیا کردار ہوگا. اس طرح کر کے جو بھی آپ نے قانون سازی کرنی ہے وہ 4 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. مارچ سے پہلے آپ کر لیں, اور پھر اس کے بعد اسمبلی توڑ کے الیکشن کروا لیں. تو یہ والا بھی کام ہو سکتا ہے. تو میاں صاحب نے بیسیکلی جو لچک دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ جی کہ پھر یہ 3, وہ جو پہلے 2 تھے اب 3, انہوں نے کہا کہ 3 میں اب تیسرا عمران خان ہے. اب عمران خان استعفیٰ دے یا اس کے خلاف کوئی تحریک اعتماد آ جائے, اس کو مطلب وہ کار جائے. تو پھر ادھر سے جواب آیا کہ میاں صاحب کوئی رستہ. تو پھر انہوں نے کہا جی میرے نزدیک تو آپ کی نیک نیتی تو اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ابتدائی ٹوکن کے طور پہ ایک استعفیٰ دے کے گھر جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, اگر کوئی اور سی تانوں آپشن دئیے. انہوں نے کہا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب, کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت کھٹکتے ہیں, وہ گھر چلے جائیں تو ٹوکن کے طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ جاتا ہے تو جائے, سانوں گی اگر اس کو آپ نے بھیجنا ہے تو پھر اسی طرح جائے نا, مطلب کار کیوں جائے, پھر جیل جائے, پھر نیب گرفتار کرے اسے, پھر سمجھ آتی ہے بات. تو اس طرف والوں نے, یعنی کہ جو ہمارا جو اسلام آباد پنڈی گروپ ہے یا حکومت گروپ ہے یا جو بھی ان کی طرف سے مطلب یہ کہ مذاکرات میں ہے, ظاہر ہے عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے, لیکن جو کوئی بھی ہے جو یہ جس نے یہ مذاکرات کا کھیل رچایا ہے یا عمل شروع کیا ہے, کھیل رچایا ہے یہ ذرا تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے, پازیٹیولی عمل شروع کیا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کر دے یہ والا کام, بھجوا دے ان کو. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سیریس
جو ایکٹ ہے وہ انہی 3 میں سے کسی ایک کا لے گی، اور جو 8 تاریخ کو اجلاس ہونا ہے اس میں ایک اور معاملہ زیر بحث آنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہ کل یا پرسوں نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لندن میں وہ بات بھی کر دی کہ ہم نے اپنا جو پی ڈی ایم کا اگلا اجلاس ہوگا اس میں ہم نے آئی جی سندھ کے اغوا کا معاملہ رکھنا ہے۔ تو آئی جی سندھ والے معاملے کے اغوا کو جو ایک ٹیلی فون کال پہ بلاول صاحب وہ مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ کل کو ذرا ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ بلاول بھٹو یہ پیپلز پارٹی اس وقت بیزی ہے ادھر گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں، اور جو ہی وہ وہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر کام تیز تھوڑا چلے گا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اتنا لمبا وقفہ ایم اے نہیں تھا، یہ جو 25 یا 28 دنوں کا وقفہ تھا کہ کوئٹہ جلسے کے بعد پشاور جلسے کا جو درمیانی وقفہ ہے، یہ درمیانی وقفہ ایم اے نہیں رکھا گیا۔ اس میں بات چیت کا وہ جو ہے نا بیک ڈور ڈپلومیسی وہ جو چل رہی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچے، اور پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے ہو سکتا ہے اسد الدین باجوہ صاحب کی قربانی دے دی جائے، یا کوئی اور بڑا کام جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ فی الوقت اتنی خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی، اور جو موڈ ہے لندن والا وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جی نہ وہ پریشان ہے نہ ٹھلا پہ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ پشاور جلسے سے پہلے بار بار میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور وہ ہوگی اور وہ نظر آئے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔